زائرے کوئے جنا آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، در در پہنچا بڑی مدت کے بعد، در پہ پہنچا بڑی مدت کے بعد، اے میری عمر رواں آہستہ چل، اے میری عمر رواں آہستہ چل، ایک تو وہ بھی عاشق نا جو یہ کہہ گیا کہ میری عمر رواں آہستہ چل، ایک عاشق ایسا ہوتا ہے نا وہ جو پہنچتا ہے نا سرکار کے در پہ تو وہ کہتا ہے بس اے بہت جلدی آ جا، جلدی آ جا، آج میرے سر جو ہے میرا وہ محبوب کے قدموں میں ہے، بس اب دیر مت کر آ جا، مجھے بکی میں جگہ دلا جا، ہے نا، ایک وہ بھی کوالٹی ہوتی ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ در پہ پہنچا بڑی مدت کے بعد، کیوں کہوں عمر رواں آہستہ چل، کیوں کہوں عمر رواں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، اور حاضری میں ہے ملک 70,000، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جو صبح کو آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، پھر شام والے چلے جاتے ہیں، شام والے آ جاتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے ملائکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے رہتے ہیں، میرے بھائی سید اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، سرکار کے دربار سے اجازت ہی اتنی ہے کہ بس ایک بار آ جائے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اور یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، یعنی کہ جو ایک بار آ گیا دوبارہ موقع نہیں آنے کا، اگر اسے موقع دے دیا جائے تو کیا ہو، اگر یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اتنے ملائکہ جو انتظار کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہماری باری آنے والی ہے، اگر دوسرے کو دوبارہ موقع دے دیا جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو جو ایک بار آ گیا سو آ گیا، تو توقع کریں بدل کے، جب وہ حاضری ہو جاتی ہے تو جب پلٹتے ہیں واپسی ہوتی ہے ان کی تو تڑپتے ہیں
کہ تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے۔ ارے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور اے وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے۔ جب تک کہ حاضری نہ ہوئی تھی تو چلو یہ امید تو تھی کہ اب جائیں گے، جب تک کہ حاضری نہیں ہوئی تھی ملائکہ کی سرکار کے دربار میں، جب تک تو یہ امید تھی نا کہ اب حاضری ہوگی، ہماری باری اب آئے گی، تو اسی باری اور اسی حاضری کے سہارے کے وقت گزر رہا تھا۔ اب چونکہ حاضری ہو گئی اور دوبارہ حاضری ممکن نہیں، تو اب وہ آس بھی چلی گئی نا کہ اب صبح ہونے والی ہے ہماری باری آئے گی، اب شام ہونے والی ہے ہماری باری آنے والی ہے۔ فرماتے ہیں وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے۔ ارے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار ایک بار یعنی کہ ایک مرتبہ بار یعنی کہ حاضری، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی رہتی ہے، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد پیش گھر کی۔ تو ملائکہ جو ہیں 70,000 ملائکہ جو ہیں وہ ہر وقت محبوب کے دربار میں موجود ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاضری میں ملک 70,000، حاضری میں ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، ظاہرے کوئے جنا آہستہ چل، آہستہ چل۔ اور محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے کئی آداب ہیں، جس میں ایک ادب جو ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ ملحوظ رکھنا لازمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر سنہری جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ایک قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو، اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اوپر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے۔ تو فرماتے ہیں شاعر کہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہوگا سب کچھ رائے گا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، آہستہ چل۔ جب لوگ جاتے ہیں نا مدینہ شریف تو اکثر دیکھا ہوگا قافلے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، اکثر قافلے میں جاتے ہیں، جیسے مدینہ شریف جاتے ہیں نا ہر حج کے سلسلے میں تو قافلہ ہوتا ہے، یعنی کہ میر قافلہ، میر کارواں، قافلے کا امیر کارواں کا امیر، تو کارواں کے امیر نے میر کارواں نے کہا چل مدینہ، تو سفر تیار چلے مدینہ سرکار کی بارگاہ میں۔ اب جتنے دن زندگی کے حاصل لمحات گزارنے تھے سرکار کی بارگاہ میں گزار لیے، اب واپسی جانا ہے، تو امیر قافلہ نے میر کارواں نے کہا چل واپسی، تو ظاہر ہے جانا تو ہے، جب تک کہ حاضری ہے ظاہر نصیب کے سرکار قدموں میں سلا لیں وہ الگ بات ہے، نصیب ہو جائے بقی شریف وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک ویزا ختم ہوگا واپسی ہے تو میر کارواں کی ماننی پڑے گی نا کہ چلو میر کارواں کہتا ہے تو چلتے ہیں۔
واپس چلتے ہیں تو میرے کارواں سے عاشق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھ لو جی بھر کے شہر مصطفیٰ، دیکھ لو جی بھر کے شہر مصطفیٰ، میرے میرے کارواں آہستہ چل، میرے میرے آہستہ چل، دیکھ آیا ہے یہاں آہستہ چل، زائرے ہوئے جنا آہستہ چل،